لو آ گئی تمہاری فیوریٹ کزن، فہد نے چپ چاپ لڑے شہزان کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یہ لڑکی بچپن سے زہر لگتی ہے تو یہ بات اچھے سے جانتا ہے۔ شہزان خان زادہ نے دان پیستے ہوئے سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو راہداری سے گزرتی ہوئی اپنی ہی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سفید لباس پر پڑتی دھوپ اس پیاری لڑکی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ دنیا والوں کے لیے وہ حسین ترین اور ذہین ترین لڑکی تھی، مگر شہزان کی نظروں میں وہ ہمیشہ کی طرح صرف ایک مصیبت تھی۔ دیکھ لینا فہد، ایک دن اس کا یہی غرور خاک میں ملا دوں گا۔ شہزان نے اپنے برابر میں کھڑے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے یار، اتنی بھی کیا دشمنی ہے؟ آخر اس نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ فہد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ہمیشہ سے دہرایا جانے والا سوال پوچھا تھا۔ کچھ لوگ خود کچھ نہیں کرتے، بس ان کا وجود ہی دوسروں کی زندگی خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور شہزان کا وہیں سے ہمیشہ والا جواب آیا تھا۔ وہ لوگ ابھی بھی وہیں کھڑے تھے جب وہ خوبصورت پیاری سی لڑکی کلاس روم کے دروازے تک پہنچی تھی۔ اینا نے ایک لمحے کو دروازے کے پاس کھڑے شہزان کی طرف دیکھا تھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ خاموشی سے نظر جھکا کر اندر چلی گئی تھی۔ نہ سلام، نہ کوئی سوال، نہ کوئی بات۔ اس کا یہی ایٹیٹیوڈ شہزان کو سب سے زیادہ چلاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب اپنی اپنی سیٹ پر چلے گئے تھے جب سر ندیم کو آتے دیکھ کر پورا کلاس روم ایک ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ بچوں، پروفیسر ندیم مسکرا کر کہتے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کر گئے تھے۔ پروفیسر ایک سرسری نظر پوری کلاس پہ ڈالتے لیکچر شروع کر گئے تھے۔ جب سر لیکچر کے دوران پہلی قطار میں بیٹھی اینا سے مسلسل سوال پوچھ رہے تھے تو جو پوری توجہ سے نوٹس بنا رہی تھی۔ اگر کلاس میں کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ لیکچر مکمل ہوتے پروفیسر نے ساری کلاس سے کہا تھا۔ پروفیسر کی آواز پر خاموشی چھا گئی تھی۔ جب اینا نے سوال کیا تھا اس کا جواب دیتے سر مسکرائے تھے۔ آپ کی کلاس کی یہ واحد بچی ہے جسے ہر سوال کا خوب ہونے کے ساتھ کس وقت کیا سوال کرنا ہے یہ بھی پتہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا جب کرسی پیچھے سے رکھنے کی آواز آئی تھی۔ سر، سوال تو نہیں مگر ایک اعتراض ضرور ہے۔ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا وہ پروفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ پورا کلاس روم اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہر امتحان کے بعد ایک ہی نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ہر کلاس کے بعد صرف مس اینا ہی کیوں؟ باقی طلبہ نظر کیوں نہیں آتے؟ چند محنت کرو گے تو تمہارا نام بھی لیا جائے گا شہزان۔ اس کے سوال پر پروفیسر مسکرا کر کہتے کلاس اٹینڈ کر گئے تھے۔ تبھی شہزان کی نظر فوراً اینا پر گئی تھی۔ وہ بدستور خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس کے نہیں کسی ایرے کے بارے میں بات ہوئی ہو۔ نہ وہ ہنستی تھی، نہ ہی اس نے اسے دیکھا تھا، مگر شہزان کو یوں لگا جیسے پوری کلاس اس پر ہنس رہی ہے۔ وہ نفرت سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ شہزان خانزادہ گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ابرار خانزادہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خوبصورت، امیر، بااثر اور انتہائی بدتمیز کہا جائے تو بہتر تھا۔ وہ امیر تھا، اینا ذہین تھی، ساری لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں، اور ایک اینا تھی جو کبھی اس سے الجھتی نہیں تھی مگر کبھی اس کے سامنے جھکتی بھی نہیں تھی۔ شاید یہی چیز شہزان کو بے چین رکھتی تھی، جبکہ اینا شہزان کے والد کے دوست کی بیٹی تھی جنہوں نے برے وقت میں شہزان کے والد کا بہت ساتھ دیا تھا۔ بس اسی احسان اور کچھ اینا کے آگے پڑھنے کے جذبے کو دیکھ کے ابرار صاحب اس کے میٹرک کے بعد اسے اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ وہ 6 سال سے اکٹھے تھے۔ ابرار صاحب اینا کی ذہانت کے گن گاتے تھے اور تھکتے نہیں تھے جب ان کا بیٹا اس لڑکی سے شدید نفرت کرتا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور پورا کیمپس معمول کے مطابق آہستہ آہستہ خالی ہو گیا تھا۔ اینا لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ سامنے کھلی کتاب پر اس کی نظریں تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ آج بھی صبح ابرار خانزادہ نے جب ناشتے کی میز پر اس کی تعریف کی تھی تبھی شہزان کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی شہزاد اسے پسند نہیں کرتا، لیکن یہ نفرت اتنی گہری کیوں ہے وہ آج تک نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس کا ذہن بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی شہزان کی طرف جا رہا تھا۔ لائبریری تقریباً خالی ہی تھی جب قدموں کی آواز پر اینا نے سر اٹھایا تھا۔ وہ شہزان ہی تھا، سیاہ شرٹ، گیلی آستین بالوں سے ٹپکتا پانی اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح بیزاری سے چلتا ہوا وہ اس کے پاس سے گزرتا دوسری الماری کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے گیلے کپڑوں سے اینا نے اندازہ لگایا کہ شاید باہر بارش ہو رہی تھی۔ وہ سامنے ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ اینا نے دوبارہ کتاب کی طرف دیکھنا چاہا تھا مگر نہ جانے کیوں اس کی نظر بار بار شہزان پر جاری تھی جو اپنے دھیان میں تھا۔ ابھی وہ اس کی جانب دیکھنے سے خود کو سرزنت ہی کر رہی تھی جب اچانک بجلی کڑکنے سے پورا ہال ایک لمحے کے لیے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اسی وقت ایمرجنسی لائٹس جل اٹھی تھی۔ گریٹ! لائٹس کے جلتے دیکھ کر شہزان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تبھی وہ اسے دیکھ کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔
اکیلے رہ جانے کے ڈر سے اینا بھی اس کے پیچھے ہی ہو لی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہینڈل گھمانے پر دروازہ کھول ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی تھی، ایک بار، دو بار، پھر زور سے مارا تھا، مگر دروازہ نہیں کھلا تھا۔ ساری صورتحال دیکھتی اینا بھی حیران ہوئی تھی، یہ کیا مذاق ہے؟ ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا وہ چیخا تھا، شاید باہر سے لاک ہو گیا ہے۔ اسی چیختے دیکھ کر وہ تھوڑا سا آہستہ سے بولی تھی، اور تمہیں یہ نارمل لگ رہا ہے؟ شہزاد نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ میں نے یہ کہا، بس چپ کر جاؤ۔ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یہاں سب نارمل ہوگا؟ جہاں تم ہوتی ہو وہاں سب ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ اینا نے بہمیں سکیڑی تھی، غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہیں؟ میں نے دروازہ بند کیا۔ شہزاد بنا جواب دیے مسلسل ہینڈل گھما رہا تھا۔ اسے آدھے گھنٹے تک لگاتار کوشش کرنے کے بعد وہ غصے سے دیوار پر مکہ مار کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ موبائل کے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے، بنا ایک دوسرے سے بات کیے وہ کال ملانے کی کوشش بھی کر چکے تھے۔ بارش کی آواز اب پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ دونوں نے کئی بار آوازیں دی تھیں، مگر سنسان راہداریوں میں ان کی آواز دب کر رہ گئی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، شاید چوکیدار راؤنڈز پر ہو، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ تب سے خاموش اینا سمجھتے ہوئے بات بولی تھی، مجھے تمہاری تسلی کی ضرورت نہیں۔ وہ سرد لہجے میں کہتا منہ موڑ گیا تھا۔ اینا نے منہ ہی منہ میں اسے کچھ القابات سے نوازا تھا۔ دیکھا جائے تو وہ دونوں پھنسے تھے، مگر شہزاد کو ہر چیز کی قصوروار وہی لگتی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی کو بھی نہ آتے دیکھ کر وہ مایوس ہوتے وہ دونوں لائبریری کے الگ الگ کونوں میں بیٹھ گئے تھے۔ پورے ہال میں بارش اور دیوار پر لگی کھڑکی کی ٹک ٹک کی آوازیں عجیب سا ماحول بنا رہی تھیں۔ تبھی سردی کی وجہ سے سکڑی سمٹی اینا کو ایک چھینک کے بعد لگاتار چھینکیں آئی تھیں۔ شہزاد نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا، وہ اپنے بازو سمیٹے بیٹھی تھی، شاید سردی لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں ہٹا لی تھیں۔ ماری میری طرف سے، مجھے کیا؟ دل ہی دل میں خود سے کہتا وہ نظریں موڑ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے پھر سے چھینکیں دے کر وہ اپنی جیکٹ کرسی سے اٹھاتے اور اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پہن لو۔ سرخ ہوتی ناک کو دوپٹے سے رگڑتی اینا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ بنا ہاتھ آگے کیے وہ منہ بنا کر بولی، میں احسان نہیں کرا، بار بار چھینکوں کی آواز برداشت نہیں ہو رہی، سر میں پہلی درد ہے، پکڑو اور پہلو اسے۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ اینا نے مزید بحث کیے بنا خاموشی سے جیکٹ لے لی تھی۔ اسے پہنتے اینا کو عجیب سی مردانہ پرفیوم کی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لائبریری کی کھڑکیوں پر مسلسل پڑتی بوندوں کی آواز اس قدر گہری تھی کہ جیسے باہر پوری دنیا خاموش ہو چکی ہو۔ اینا نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی تھی، رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ اس نے بے چینی سے پھر سے موبائل اٹھایا تھا، مگر نو سگنل دیکھ کر وہ بڑبڑائی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دور کھڑے شہزاد نے طنزیہ انداز میں ہنکار بھرا تھا، لگتا ہے آج قسمت بھی تمہارا ساتھ چھوڑ گئی ہے، دی گریٹ اینا۔ میری قسمت کی فکر چھوڑ دیجیے، اپنی قسمت کی فکر کیجیے، آپ بھی یہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ اینا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا، او چلو، کم از کم تمہیں ماننا تو پڑے کہ تم ایک ہی کشتی میں ہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شہزاد ہلکا سے مسکرایا۔ وہ دوبارہ کتابوں والی میز کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ شہزاد پھر کچھ دیر بعد جھنجھلا کر کرسی پیچھے دھکیل کر دروازے تک گیا تھا۔ یہ چوکیدار بھی عجیب آدمی ہے، وہ پوری طاقت سے دروازہ پیٹنے لگا تھا۔ اوئے، کوئی ہے باہر؟ اس کی آواز بارش میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد وہ واپس پلٹا، پھر بیٹھ گیا تھا۔ ہوا اب کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ شہزاد نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو چپ چاپ تھی، کتاب کھول کر پڑھ کر کچھ بھی نہیں رہی تھی۔ ڈر رہی ہو؟ تبھی اس نے اچانک پوچھا تھا۔ ڈر؟ کتاب بند کرتے ہوئے سوالیہ ہوئی۔ ہاں، آخر پہلی بار رات لائبریری میں گزارنی پڑ رہی ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ وہ تھوڑا ڈرانے والی لہجے میں بولا تھا۔ جس انسان سے کوئی غلط کام نہ کیا ہو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تم واقعی ہر بات کا جواب تیار رکھتی ہو۔ اس کے جواب پر شہزاد طنزیہ بولا تھا، اور آپ ہر بات میں جھگڑا تلاش کرتے ہیں۔ وہ بھی اینا حارث تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی تھی۔ باتیں کم، طنز کے تیر دونوں جانب سے آئے تھے۔ اینا نے میز پر سر ٹکا لیا تھا، شاید نیند اس پر غالب آ چکی تھی۔ دوسری طرف شہزاد کرسی سے ٹیک لگائے چھت کو گھور رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنی دیر تک اینا کے ساتھ ایک ہی جگہ موجود تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی ہو کر نہ ڈر رہی تھی، نہ شکایت کر رہی تھی، نہ اس سے ایک لفظ زیادہ بول رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، اسے غور سے دیکھتا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ صبح تقریباً 8 بجے لائبریری کا دروازہ کھلا تھا تو توقچار کے ہاتھ سے چابی تقریباً گر گئی تھی۔ ارے آپ لوگ! اس کی آواز سنتے ہی راہداری موجود چند طلبہ ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ ایک لمحے میں کئی نظریں ان دونوں پر جم گئی تھیں، جو دونوں شروع کی وجہ سے
آنکھ کھلنے پر عجیب نظروں سے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ یہ دونوں پوری رات اندر تھے؟ کسی نے سرگوشی کی۔ میں تو کل شام بھی انہیں ساتھ دیکھا تھا۔ ایک لڑکا فوراً بولا، ویڈیو بناؤ۔ تبھی کسی منجھلے کی آواز آئی۔ شہزان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ فون بند کرو۔ 2-3 لڑکوں کو ویڈیو بناتے دیکھ کر وہ چیخا تھا۔ جب آہستہ آہستہ اور اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے تھے، دوستی جانب چند سیکنڈز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پہنچ چکی تھی۔ ویڈیو نے ریچ بہت پکڑی تھی۔ یونیورسٹی کے ہر گروپ میں ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی۔ مشہور بزنس مین کا بیٹا شہزان اور یونیورسٹی کے سب سے ذہین طلبہ پوری رات لائبریری میں ساتھ رہے تھے۔ خبر میڈیا تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ خانزادہ ہاؤس کے باہر رپورٹرز کی ایک قطار لگ چکی تھی۔ یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، مگر جس طرح وہ سوشل میڈیا پر پھیلی تھی اب وہ بہت بڑی بن گئی تھی۔ کیمرے آن تھے، سوالوں کی بوچھار جاری تھی۔ ابرار خانزادہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے تھے۔ وہ تو خود پریشان تھے۔ ابھی وہ پاکستان لینڈ کیے ہی تھے کہ اس عجیب و عجیب غریب خبر نے طوطے اڑا دیے تھے۔ میڈیا کے بار بار ہوتے سوالوں پر انہوں نے کچھ سوچ کر مائک کی طرف دیکھا تھا۔ میں کسی افواہ پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اینا ہمارے لیے ہمیشہ سے خاندان کا حصہ رہی ہے۔ دونوں خاندان باہمی مشاورت سے ان کے رشتے برباد کرے تھے اور مناسب وقت پر ان کی منگنی کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی بھی بے بنیاد قیاس آرائی سے گریز کریں، انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ ان کی الفاظ سن کر رپورٹرز مزید سوال کرنے لگے، اور دوسری طرف شہزاد اور اینا کو ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی زندگی گروہ ایک لمحے میں بدل چکا ہے۔ وہ دونوں وہاں پر سب کو دیکھ کر حیران تھے کہ بچے کس طرح عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکلے تھے۔ بنا لڑائی بحث کے وہ شہزان کے ساتھ گھر آئی تھی، مگر میڈیا کی گاڑیوں کو دیکھتے وہ لوگ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ گھر کا ماحول اس وقت عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر میں آتے ہی باہر میڈیا کی گاڑیاں دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ رپورٹرز بار بار گیٹ کی طرف نظریں اٹھا رہے تھے کہ شاید کوئی نئی خبر مل جائے۔ اندر ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے۔ ابرار خانزادہ صوفے کے سامنے کھڑے تھے، جبکہ ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ ان کے دائیں جانب اینا سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ شہزان چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ابرار خانزادہ کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ڈیڈ، ہم دونوں واقعی لائبریری میں بند ہو گئے تھے۔ باقی جو کچھ باہر بنایا جا رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ باپ کا سوال سنتے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شہزان نے گہرا سانس لیتے ہوئے صفائی دی تھی۔ ابرار صاحب نے اس کی بات خاموشی سے سنتے ہوئے دوبارہ پوچھا تھا، تو تم نے فوراً کسی کو اطلاع کیوں نہیں کی؟ فون پر سگنل ہی نہیں تھے۔ پوری رات کوشش کرتا رہا ہوں میں۔ شہزان کی لائبریری میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اس سے کہاں عادت تھی اپنی صفائیاں دینے کی؟ اور آپ بیٹا؟ ابرار صاحب نے پہلی بار اینا کی طرف دیکھا تھا۔ انکل، جو شہزان نے کہا وہی سچ ہے۔ اینا نے نظر جھکائی آہستہ سے جواب دیا تھا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اینا میاں جان۔ تبھی دروازے سے اندر آتے حارث صاحب اور ان کی اہلیہ اینا کو دیکھ کر شدت سے بولے تھے۔ سفر کی تھکن کے باوجود دونوں کے چہرے پر پریشانی صاف لکھی تھی۔ بابا، مما؟ اینا انہیں دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنے کی نافذ میں ان کی طرف بڑھی تھی۔ حارث صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ بس یہی ایک سوال تھا جس پر اینا کی ہمت ٹوٹی تھی۔ باپ کے گلے سے لگتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ حارث صاحب نے فوراً اسے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، وہ محبت سے چور لہجے میں بولے تھے۔ یہ الفاظ سن کر اینا پہلے سے زیادہ رو دی تھی۔ دوسری طرف شہزان بے چینی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اسے نہ میڈیا کی فکر تھی نہ لوگوں کی باتوں کی، لیکن پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس ایک رات نے، صرف ایک رات نے اسے خود کی صفائیاں دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ سر، میڈیا باہر پاگل ہونے کو ہے۔ انہیں شہزان سر اور میم کی بیان چاہیے۔ تبھی باہر سے ایک ملازم جلدی جلدی اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ ابرار صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ کہہ دو اس وقت کوئی بات نہیں ہوگی۔ جی سر۔ ملازم واپس چلا گیا تھا۔ شہزان نے بیزاری سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ سب ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ابرار صاحب اور حارث صاحب سلام دعا کے بعد اب آگے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کیا بکواس ہے سب، جب کچھ غلط کیا ہی نہیں میں نے تو یہ سب کو پریشان دیکھ کر شہزان غصے میں بولا تھا، بیٹا یہ معاملہ اب صرف تم دونوں کا نہیں ہے۔ اسے یوں دیکھ کر حارث صاحب نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ شہزان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا کہ اب کیا؟ گاؤں میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں، صبح سے کئی فون آ چکے ہیں، لوگ تو سیدھا کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔
یہ سنتی اینا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بابا، باپ کی بات پر وہ رو دینے کو تھی؟ نہیں بیٹا، انہوں نے اس کے آنسو دیکھتے محبت سے اس سے نہ رونے کو کہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، مگر دنیا ثبوت نہیں دیکھتی، صرف کہانی بناتی ہے۔ سوشل میڈیا سے ویڈیو تو اب تک ہٹ گئی ہے، مگر اب بات میڈیا اور ہمارے حریفوں تک پہنچ گئی ہے۔ ابرار صاحب سنجیدگی سے بولے تھے۔ ابرار صاحب کی بات پر اینا نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد مزید ذلیل ہو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ شہزاد نے پہلی بار اینا کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ مسلسل سر جھکائے کھڑی تھی، نہ اپنی صفائی دے رہی تھی، نہ کسی کو الزام دے رہی تھی، بس خاموشی سے کچھ برداشت کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے شہزاد کے دل میں عجیب سا احساس جاگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹک دیا تھا۔ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ یہ ہے ہی منوس، اسی وجہ سے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ابرار خانزادہ کی سنجیدہ آواز دوبارہ گونجی تھی۔ ہمیں بہت جلد کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سب کی نظریں ایک ساتھ ان کی طرف اڑ گئی تھی۔ فیصلہ؟ اینا بڑبڑائی تھی، نہ جانے سب کیا، کون سا فیصلہ؟ شہزاد نے بھی بیزاری سے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ ابرار صاحب نے ایک نظر حارث صاحب پر ڈالتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ میں چاہتا ہوں اینا اور تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ واٹ؟ وہ بے ساختہ بولا تھا۔ ابرار صاحب کی بات سنتی اینا نے بھی جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ کچھ بولتی کہتی جب اگلے ہی لمحے شہزاد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ مذاق ہے؟ اس کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ آپ میری زندگی کا فیصلہ ایک افواہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ وہ باپ کی طرف دیکھ کر صدمے کی حالت میں بولا تھا۔ یہ افواہ نہیں، حالات ہیں۔ ابرار صاحب نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ حالات بدل جاتے ہیں ڈیڈ، کتنا وقت لگے گا؟ آخر کار یہ لوگ چپ کر جائیں گے۔ اگر نہیں بھی کریں گے تو نیور مائنڈ، لیکن میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ شہزاد نے تلخی سے کہا تھا، جس کا چہرہ دیکھنا مجھے برداشت نہیں، اسے اپنی بیوی کیسے بنا سکتا ہوں؟ اس نے نفرت بھری نظروں سے اینا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اینا جانتی تھی وہ اسے نفرت کرتا، برا سمجھتا اسے، گر یوں کھلے عام اس کے باپ کے سامنے یہ سب کہہ دے گا، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ کے الفاظ ہمیشہ چپ رہنے والی اینا کے دل میں اترے تھے۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی تھی۔ ابرار! تبھی شہزاد کی نفرت بھری پر بیٹی کی حالت دیکھتے حارث صاحب نے اینا کا ہاتھ تھامتے ابرار صاحب کو پکارا تھا۔ ہم تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتے یار، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم آج ہی واپس گاؤں چلے جاتے۔ میں مزید اپنی بیٹی کو اس پہلی وہ بات مکمل کرتے جب ابرار صاحب نے فوراً ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، یہ بات دوبارہ مت کہیے گا۔ اینا اس گھر کی عزت ہے اور رہے گی۔ میری کوئی بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی مجھے اینا جتنی عزیز نہ ہوتی۔ ابرار صاحب سنجیدگی سے بولے تھے۔ شادی تو دونوں کی ہوگی تو بس ہوگی۔ وہ حتمی فیصلہ کر چکے تھے۔ جب باپ کی بات سنتا شہزاد غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جہاں آپ سب نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میری یہاں ضرورت نہیں، نہ میں یہاں ہوں گا اور نہ ہی یہ نکاح ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رک جاؤ شہزاد! جب ابرار صاحب کی بلند آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ تمہیں نکاح کرنا ہوگا شہزاد، وہ کرخت آواز میں بولے۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ شہزاد نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا تھا۔ تو سب سے پہلے میں تمہیں جائیداد سے عاق کروں گا۔ اس کے بعد یہ کہہ کر مروں گا کہ میرے آخری وقت میں بھی تمہیں میرا چہرہ نہ دیکھنے دیا جائے۔ ابرار صاحب سختی میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ مجھے امید ہے تم باپ کی آخری دیدار سے محروم نہیں رہنا چاہو گے۔ باپ کی آنکھوں میں دیکھتے شہزاد نے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف اینا جو یہ سب دیکھ رہی تھی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی۔ انکل پلیز، میں خود بھی یہ سب نہیں چاہتی، میں اپنی تعلیم چھوڑ کر گاؤں واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ اینا! اس کی والدہ نے بریک داروں سے پکارا تھا، مگر اینا نے ہلکے سے سر ہلاتے بات کو جاری رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے بابا کی عزت پر مزید انگلیاں اٹھیں۔ حارث صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ان کی برسوں کی مضبوط جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ گئی تھی۔ شہزاد نے حیرت سے اینا کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے نہ اپنی صفائی دی، نہ کسی پر الزام لگایا، بس وہ باپ کی عزت بچانا چاہ رہی تھی۔ خاموشی سے اپنے باپ کی عزت کو اپنی خواہش پر ترجیح دے رہی تھی۔ میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں ڈیڈ۔ اس سے پہلے ابرار صاحب کچھ کہتے جب شہزاد کی آواز گونجی تھی۔ اینا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ آپ انتظام کر کے مجھے بلوا لیجیے گا، سرد لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی کمرے کا ماحول پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گیا تھا۔ اینا امید ہے آپ بھی سمجھ جائیں گی بات کو، ابرار صاحب نے آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔
کل عصر کے بعد انہوں نے دھیمی آواز میں فیصلہ سنایا۔ حارث صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے شدید شرمندہ تھے۔ اینا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ شہزان نہیں تھی، وہ اب کیا کرتی؟ صرف ایک رات اور اس کی پوری زندگی کا راستہ بدل چکا تھا۔ خانزادہ ہاؤس کے لانج میں ہلکی سی چہل پہل تھی۔ کچھ خاص مہمانوں کے آنے پر ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ ایک نے یہ رشتہ بس نفرت ضد کی بنا پر قبول کیا تھا، جبکہ اینا نے باپ کی عزت کی خاطر۔ نکاح ہوتے ہی سب مبارکباد دینے لگے تھے۔ آج سے تم صرف ہماری ذمہ داری نہیں، اس گھر کی بیٹی بھی ہو۔ اینا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ابرار صاحب محبت سے بولے تھے۔ اینا نے خاموشی سے بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ گھر کے لان میں آ کر اس نے جیب سے سگریٹ نکالتے ہونٹوں میں دبا لیا تھا۔ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ لڑکی اس قدر منحوس کیوں ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہا تھا۔ جب نظر دور سے آتی اپنی نئی بنی بیوی پر پڑی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے شاید شہزان کو دیکھا نہیں تھا، صرف کیا پہلے کہ وہ اپنے دھیان رائٹ سائڈ کو بڑھتی جب شہزان کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ زیادہ خوش فہم مت ہونا بس مس اینا، یہ نکاح صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوا ہے۔ تمہیں لگا تھا تم بابا سے میرے لیے انکار کر کے مہان بن جاؤ گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نکاح میں نے تمہارے لیے عذاب نہ بنایا تو کہنا۔ اینا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں، اور نہ ہی میں اس رشتے کو دل سے مانتا ہوں۔ اس کے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ چند لمحوں تک اینا خاموش رہی، پھر پہلی بار اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے کسی چیز کی امید نہیں ہے شہزان۔ اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، شہزان کو صرف تھکن محسوس ہوئی تھی۔ میں نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے نہیں، اپنے بابا کی عزت کے لیے قبول کیا ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیے۔ میں بھی کبھی آپ پر اپنا کوئی حق نہیں جتانا چاہوں گی۔ ٹہر ٹہر کر بولتی وہ واپس مڑ گئی تھی۔ نکاح تو ہو گیا تھا، مگر اینا ابھی تک اپنے پہلے والے روم میں ہی رہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا اور شہزان کا آمنا سامنا کم ہی ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی۔ جب شہزان کو پہلے سے ہال میں کھڑا دیکھ کر وہ واپس مڑنے والی تھی، تبھی شہزان کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ رکو، وہ فوراً بولا تھا۔ اینا کے قدم رکے تھے۔ وہ 2 قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ اس سے پہلے اینا مڑتی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ اینا حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی غصے سے بولی تھی۔ ہاں ہاں، بدتمیزی؟ ارے نہیں، اسے تو میرے خیال سے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن۔ وہ جان پوچھ کر اسے تنگ کرتے بولا تھا۔ شٹ اپ، دور رہے، وہ چیخی تھی۔ تمہیں سچ میں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں گا؟ یار یہ تو بس ایک ٹریلر تھا۔ جو تمہیں لگا تھا مجھ سے بچ جاؤ گی تو غلطی ہے تمہاری۔ میں جب چاہوں تمہیں قید کر لوں، مگر دراصل مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ بس لیے دل نہیں کرتا تمہیں دیکھنے کا بھی۔ اپنی بات کہتا وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ اپنی اتنی تذلیل پر اینا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ایک ہفتے بعد معاملہ کچھ حد تک ٹھنڈا ہونے کے بعد دونوں نے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے نکاح کے فوراً بعد ابرار صاحب نے سوشل میڈیا پر ان کا نکاح نامہ دکھایا تھا۔ ابرار صاحب کے سخت حکم پر شہزان کو اینا کو یونی ساتھ لے جانا پڑا تھا۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح پورے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ اینا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ شہزان بار بار اس کی طرف ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اس پر۔ جب کچھ سوچتے اس نے اچانک گاڑی سڑک کے کنارے روک دی تھی۔ اترو، اینا چونک کر اس کی طرف مڑی تھی۔ جی؟ میں نے کہا نیچے اترو۔ لیکن یونیورسٹی تو ابھی کافی دور ہے، وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے اور میں ڈرائیور نہیں ہوں کہ روز تمہیں چھوڑتا پھروں۔ مجھے اپنے 100 کام ہے، میری کلاس لیٹ ہے، مجھے پہلے کہیں اور جانا ہے، وہ غصے سے کہتا دروازے ان لاک کر گیا تھا۔ اینا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے بیگ اٹھاتے دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی شہزان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے ہوئے گاڑی زن سے بگا لے گیا تھا۔ اینا چند لمحے وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی، پھر ایک گہرا سانس لے کر رکشے یا ٹیکسی کو تلاش کرنے لگی تھی، جبکہ جانے والے نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ یونی سے فری ہوتے ہی اس نے سوچا تھا کہ ٹیکسی ہی واپس چلی جائے گی، مگر موسم خراب ہونے کی وجہ سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ اینا روڈ پر کھڑی کسی رکشے کو دیکھ رہی تھی۔ جب شہزان گاڑی لے کر نکلا تھا، اس کی نظر اینا پر پڑ گئی تھی۔ اینا کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید وہ رک جائے گا، لیکن اگلے لمحے اس نے جان بوجھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔
پانی کا چھینٹے سیدھے اینا کے کپڑوں پر آ کر گرے تھے۔ وہ دنگ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو لمحوں میں اوجھل ہو گیا تھا۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ گھر آ کر وہ خوب روئی تھی۔ نہ جانے اس کی زندگی میں کیا تھا۔ گھر سے امی ابو کی روز کال پر وہ خود کو خوش ظاہر کرتی تھی، مگر کب تک وہ یہ سب برداشت کرتی؟ رو رو کر سر درد کرنے لگا تھا۔ سر درد سے نجات کی خاطر وہ کچن میں آ گئی تاکہ اپنے لیے چائے بنا سکے۔ ابھی اس نے چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا ہی تھا کہ جب وہ کچن میں انٹر ہوا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے اس نے ایک نظر چائے بناتے اینا کو دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ پانی پی کر واپس جاتا۔ جب ایک دم واپس مڑتا اینا کے قریب آیا تھا۔ ایک کپ چائے مجھے بھی کمرے میں پہنچا دینا۔ اتنا کہتے وہ بنا اینا کا جواب سنے واپسی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اینا نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑتی ہوئے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر گئی تھی۔ اندر سے کمین کی آواز سنتی وہ آہستہ سے دروازہ کھولتی کمرے میں انٹر ہوئی تھی، مگر سامنے اسے بنا شرٹ کے شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اینا کی چیخ نکلی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ یکدم زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی چیخ اور چائے گرنے پر شہزاد نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چائے اس کے پاؤں پر گری تھی۔ تکلیف کے مارے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ شٹ لڑکی، تم پاگل ہو کیا حال کر دیا میرے کمرے کا؟ وہ بنا اس کی تکلیف کی پرواہ کیے اپنے کمرے میں گری چائے کو دیکھ کر چیخا تھا، میرا پاؤں! وہ بنا اس کی چیخنے کی پرواہ کیے نظر چکائے اپنے پاؤں پر ہونے والی درد سے کرہا رہی تھی، جبکہ اسے یوں دیکھ کر وہ غصے سے اس کی طرف قریب آیا تھا، جبکہ اسے اپنے پاس دیکھ کر اینا پاؤں کی تکلیف کو بمشکل نظر انداز کر کے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ گئی تھی۔ پلیز چلے جائیں، شرٹ پہنے پلیز۔ بنا شرٹ آپ ایسے گھوم رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ واٹ، پاگل ہو کیا؟ بکواس کر رہی ہو تم؟ اس لیے چیخی تم نے اس لیے چیخ ماری، اس لیے یہ سارا گند پھیلایا؟ وہ غصے سے چیخا تھا، اس کے لیے جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ آپ پلیز اپنی شرٹ پہنیں۔ وہ مشکل درد کو سہتی اٹک کر بولی تھی، آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اب دوبارہ سے اپنے پاؤں پر رکھ لیے تھے۔ شہزاد نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، اس کے پاؤں پر نظر ڈالی جس پر موٹے موٹے آبلے بن گئے تھے۔ اس کے پاؤں ضرور سے زیادہ ہی جل چکا تھا۔ اس نے پہلے سے وہ پھر سے اس پاؤں سے بازو پکڑ کر اٹھا کر باہر پھینکتا کچھ سوچتے ہوئے شرٹ پہن کر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، اٹھو۔ اینا نے اس کے جسم پر شرٹ دیکھ کر سکھ کر سانس لیا تھا۔ اٹھو۔ اب کی بار وہ اپنا ہاتھ آگے کر گیا تھا۔ اینا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا، مگر درد کی وجہ سے اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جسے دیکھتے وہ کوف سے سر جھٹکتا اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اینا تو حیرت زدہ تھی، جبکہ سامنے والے کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر نظر آ رہا تھا جو اینا کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اسے یوں ہی گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتا وہ اسے گود میں اٹھائے گیراج تک لے کر آیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ ہسپتال لے آیا تھا۔ ہم نے آپ کی وائف کی پٹی کر دی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا پاؤں کافی زیادہ جل گیا ہے، ایک ہفتے تک انہیں مکمل بیڈ ریسٹ چاہیے۔ آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اینا کی پٹی کرنے کے بعد ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں اس سے کہا تھا، جس سے وہ سنتا ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ پٹی کروانے کے بعد وہ اسے سیدھا گھر لے آیا تھا۔ اب وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، ملازموں سے کھانا وغیرہ دے کر گئی تھی، تبھی ابرار صاحب گھر آئے تھے۔ اینا کے پاؤں پر بندھی پٹی دے کر وہ کافی پریشان ہوئے تھے۔ میری بچے کیا ہوا ہے؟ جب اینا نے انہیں بتایا کہ اس کے پاؤں پر غلطی سے چائے گر گئی تھی تو وہ کافی پریشان تھے۔ میں نے بیٹا آپ کے لیے، آپ تو کچھ دنوں میں ایگزام بھی ہیں، آپ کیسے تیاری کریں گی؟ اب تو یونیورسٹی بھی نہیں جا سکیں گی۔ جی انکل، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اچانک یہ مصیبت پڑ گئی ہے۔ وہ بھی پریشانی سے بولی تھی۔ جب اندر آتے شہزاد کو دیکھ کر ابرار صاحب مسکرائے تھے۔ ارے بیٹا، پریشانی کی کیا بات ہے، اب تمہارا شوہر ہے نا، ساری نوٹس وغیرہ تمہاری یہ خود ہی بنا دے گا، تم بس شام کو پڑھ لیا کرنا، یونیورسٹی تو یہ جاتا ہی ہے۔ میں نوٹس؟ تبھی شہزاد باغ کی بات سنتے حیرانگی سے بولا تھا، کیوں تم نہیں بنا سکتے کیا؟ بیوی ہے وہ تمہاری، اتنا تم کر ہی سکتے ہو۔ ابرار صاحب نے سنجیدگی سے بولا، بابا بیوی نہیں ہے، یہ صرف میرے نکاح میں ہے، اور آپ جانتے ہیں میں اس نکاح کو ہرگز نہیں مانتا، تو کائنڈلی پلیز آپ اسے میرے سر پر مسلط نہ ہی کریں۔ نہ جانے وہ کس بات کا غصہ کہاں اتارا تھا۔ اپنی حد میں رہو شہزاد، بیوی ہے وہ تمہاری، مسلط یہ کیسے الفاظ یوز کر رہے ہو تم؟ بس کرے بابا، مسلط ہی تو ہے، کبھی ساتھ لے کر جاؤں، کبھی اسے چھوڑ کر جاؤں، کبھی اس کے لیے یہ کروں، کبھی وہ کروں، بس ہو گئی ہے بابا۔ پہلے دن سے اس نے میری جگہ لے رکھی ہے، ہر چیز پر، ہر جگہ پر صرف اپنا نام اور اینا کا نام ہوتا ہے۔ شہزاد تو کبھی کہیں ہے ہی نہیں، میرے باپ، میری ماں، میرا پورا خاندان صرف اینا کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے۔
سوچا تھا یونیورسٹی کا آخری سال ہے، اس سے جان چھوٹ جائے گی، مگر مجھے کیا پتا تھا آپ میں اس طرح کو اس کے عذاب کے دوبارہ سے مجھ پر مسلط کر دیں گے۔ بس ہو گئی بابا میری، بس ہو گئی پلیز۔ غصے سے چیختا وہ لاؤنج میں بڑے بڑے آواز کو ٹھوکر مار کر نیچے گرا تھا، وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ پیچھے ابرار صاحب اور اینا ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل ہی کہاں رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا تماشا لگا گیا تھا، شاید وہ اپنے اندر چھپی نفرت آج پہلی بار اینا پر واضح کر گیا تھا۔ ساری رات اس نے باہر گزاری تھی، وہ گھر گیا ہی نہیں تھا، جبکہ ابرار صاحب اسے کال کر کر کے تھک گئے تھے، مگر نہ اس نے کال اٹینڈ کی تھی اور نہ ہی وہ گھر آ گیا تھا۔ صبح کا سورج چڑھتے وہ بڑی مشکل گھر گیا تھا، بنا کسی سے بات کیے، بنا کھانا کھائے وہ چینج کرتا بس یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ ارے ارے دلہے میاں، کہاں ہوتے ہو آج کل؟ وہ ابھی کلاس میں اندر ہی انٹر ہوا تھا جب اسے دیکھ کر فہد اونچی آواز میں بولا تھا۔ شہزان نے اسے بس اپنی سرخ آنکھوں سے گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ یا کیا ہے، موڈ کیوں خراب ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ بندی تیری خود کی نہیں اپنی بیوی سے، اور موڈ تو ہمیں دکھاتا ہے۔ تبھی فہد اونچی آواز میں بولا تھا۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ سب کو ہنستا دیکھ کر وہ پاس کھڑے فہد کو زوردار دھکا مارتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے رضا اس کے قریب آیا تھا۔ یار فہد، اس کی اکڑ تو ابھی تک نہیں ٹوٹی، تو نے کیا کیا نہیں کیا؟ بس یار یہی تو مسئلہ ہے، نہ جانے یہ خود کو کیا سمجھتا ہے۔ مجھے تو لگا تھا لائبریری میں بند ہونے کے بعد اس کی عزت کا کچرا ہو جائے گا، مگر یہ تو اتنی حسین لڑکی سے نکاح کر گیا اور اوپر سے ایٹیٹیوڈ بھی دکھا رہا ہے۔ یار کچھ اور کرنا پڑے گا، فہد شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ پھر کیا سوچا ہے؟ یار سوچا تو بہت کچھ ہے، ذرا چل میرے ساتھ۔ فہد رضا کو لیے کلاس روم سے باہر آ گیا۔ یار میں نے سوچا کہ لائبریری والے واقعے کے بعد اس نے نکاح کر لیا تو لوگ چپ کر گئے، کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کی زندگی ایک بار پھر سے پلٹا کھایا جائے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے تو؟ کیا سوچا ہے؟ رضا تجسس کے بارے بولا۔ دیکھ یار سیدھی سی بات ہے، شاہزین کرتا ہے آئینہ سے نفرت، اور یہ بات پورا خاندان جانتا ہے اور سب جانتے کہ شادی کیسے ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس خوبصورت حسینہ کو اغوا کر لیا جائے، ہمارے مزے ہو جائیں گے اور شہزان کو ہو جائے گی بدنامی۔ دیکھو اگر اینا کو اغوا کر لیا جائے اور میڈیا پر یہ بات پھیلا دی جائے کہ شہزان نے اپنی ہی بیوی کو غائب کروا دیا کیونکہ وہ اسے نفرت کرتے تو کیسا رہے گا؟ وہ کھول کر مسکرایا تھا۔ ہاں ہاں یار تو بڑا حیامی ہے۔ رضا مسکرایا تھا۔ وہ کتنے دن سے یونی نہیں گئی تھی۔ اس دن کے بعد شہزان سے بھی بس تھوڑا سا بہت آمنا سامنا سا ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں شہزان کو اتنے دنوں سے اپنی اس بدتمیزی کا گلٹ کھایا جا رہا تھا۔ ابرار صاحب اسے کافی سمجھا چکے تھے۔ شہزان یونیورسٹی سے واپس آئے تو حسب معمول سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اینا کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی تھی۔ وہ 2 لمحے کے لیے رکا، جاؤں یا نہ جاؤں، خود ہی خود سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا، مگر 2 قدم چلنے کے بعد نہ جانے کیوں واپس پلٹ آیا تھا۔ اس کے کمرے کے سامنے پہنچتے اس نے دروازہ آہستہ سے نوک کیا تھا۔ آ جائیں۔ کمزور سی آواز سن کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اینا بیڈ پر بیٹھی تھی، سامنے کتابیں کھلی تھی، مگر چہرے پر تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ پاؤں اب کیسا ہے؟ اسے اپنی جانب دیکھتے وہ اٹک کر بولا تھا۔ یہ سوال کرتے ہوئے اسے خود بھی عجیب لگا تھا۔ پہلی بار وہ اینا سے بغیر طنز کے بات کر رہا تھا۔ حال پوچھا تھا، پہلے سے بہتر ہے۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اینا مختصر سا جواب دے کر دوبارہ کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر نوٹس میں کوئی مسئلہ ہو تو؟ وہ بات مکمل نہ کر سکا۔ اینا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں یونیورسٹی سے نوٹس لے کر آیا تھا۔ اس نے بیگ میز پر رکھا اور بنا کچھ کہے واپس نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اینا دیر تک اس بیگ کو دیکھتی رہی۔ وہ حیران تھی یہ کایا کیسے پلٹی۔ یہ پہلی بار تھا کہ شہزان نے اس کے لیے کوئی کام بغیر مجبوری کے کیا تھا۔ اس کا پاؤں کافی حد تک ٹھیک تھا، مگر ابھی بھی چلنے پھرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا۔ آج اس کا پیر تھا تیار ہو کر جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر آئی، اس سے پہلے ابرار صاحب شہزان کو کہتے کہ وہ اسے ساتھ لے جائے، جب وہ خود ہی بول پڑا تھا، اینا ذرا جلدی ناشتہ کر لو، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ ابرار صاحب نے حیرانگی سے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جبکہ اینا خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتی جلدی جلدی جوس کا گلاس پیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میز پر بیٹھے ابرار صاحب حیرانگی سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جب وہ اب آہستہ آہستہ چلتی اینا کو سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ پیپر دے کر ادھر ہی میرا ویٹ کرنا، مجھے پیپر کے بعد تھوڑا کام ہے، وہ کر کے میں تمہیں یہیں سے پک کروں گا۔
یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہی اس نے خاموش بیٹھی اینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ خود اسے کلاس روم میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اینا اس کے بدلے ہوئے رویے سے کافی حیران تھی۔ پیپر دینے کے بعد وہ شہزان کی بتائی ہوئی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پارکنگ ایریا تھا، کچھ لوگ چلے گئے تھے، کچھ ابھی جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً اسے 25 سے 30 منٹ ہو گئے تھے اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب اسے کہیں نہ آتے دیکھ کر وہ اسے کال ملانے والی تھی جب سامنے سے آتا فہد نظر آیا تھا۔ ارے اینا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اب تک گھر نہیں گئی؟ شہزان ساتھ نہیں لے کر جا گیا؟ اسے دیکھتے اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، وہ ابھی گھر نہیں گیا، اس نے بولا تھا کہ یہاں میں اس کا انتظار کروں۔ اینا ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی تھی، ارے وہ تو کب سے چلا گیا، میرے سامنے ہی وہ نکلا ہے، دیکھو یہاں اس کی گاڑی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اسے ایک ضروری کام ہے، مجھے لگتا ہے وہ تمہیں بھول گئے، چلو آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ارے نہیں، میں خود ہی ٹیکسی سے چلی جاؤں گی، اینا فوراً منع کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے کیا ہو گیا اینا، ٹیکسی والا مجھ سے زیادہ قابل اعتماد ہے کیا؟ نہیں فات، ایسی بھی بات نہیں ہے، مگر اگر چھوڑو، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ مرتی نہ کیا کرتی، اینا مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، یونیورسٹی سے نکلتے ہی فہد نے کلورو فارم سے گیلا رومال اس کے منہ پر رکھ دیا تھا، جس سے وہ کچھ ہی سیکنڈ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسی لیے سیدھا اپنے فارم ہاؤس آیا تھا، اسے گود میں اٹھایا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ ابھی اس نے اینا کو بیڈ پر ہی لٹایا تھا جب رضا کی کال آئی تھی۔ ارے فہد، کدھر ہو تم؟ کیوں گئے؟ تجھے کیوں بتاؤں میں کدھر ہوں؟ میں اپنی اینا کے ساتھ مزے میں ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے فہد؟ تو اکیلا اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا؟ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں اکٹھے مزے۔ یار نہیں، اب میرا دل نہیں کر رہا کسی اور کو شامل کرنے کا، دل کر رہا ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں۔ فہد کی آواز پر رضا غرایا تھا۔ تو کیا کر رہا ہے؟ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، مجھے ابھی بتا تو کدھر ہے؟ نہیں یار، جب ساری محنت میں نے اکیلے کی کر لی تھی تو پھر پھل میں پھر کسی کے ساتھ کیوں بانٹوں؟ مسکرا کر ایک کمینی نظر بے ہوش اینا پر ڈالتا وہ کال کاٹ کر گیا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے مندی مندی آنکھیں کھولنے کی کوشش کری تھی۔ تبھی اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر فہد اس کے قریب آیا تھا۔ تم مجھے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ایک دم فہد کو سامنے دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہاں، میں بھی کیا ہوں، اور تاولا پن ہے، بتا دیتا ہوں۔ گٹھیا مسکراتا وہ اینا کے بالکل قریب آیا۔ اینا کی روح کانپ گئی تھی۔ پیچھے ہٹو، وہ چیخ رہی تھی مگر وہ پیچھے ہونے کے بجائے اس کے مزید قریب آ رہا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ فہد کو اپنے بازو پکڑتے دیکھے وہ چیختے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کری تھی۔ جب اس سے بار بار مزاحمت کرتے دیکھ کر فہد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر مارا تھا۔ بس بکواس بند کرو، اس سے چیختا ہوں۔ وہ اینا کو بازو پھاڑ چکا تھا۔ اپنے پھٹے بازو کو دیکھ کر اینا چیخی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید اس کے اوپر جھکتا، اپنی کوئی حد پار کرتا جب ٹھاک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس سے پہلے کہ فہد خود اس کے اوپر سے ہٹتا، جب شہزان نے فہد کو گدی سے پکڑ کر پیچھے پھینکا تھا۔ سالے، تمہاری اتنی ہمت کہ تو میری عزت پر ہاتھ ڈالے؟ شہزان بنا روکے اس کے منہ پر وار کر رہا تھا۔ لمحوں میں فہد کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اسے مار مار کر ادبوا کر چکا تھا جب اس کی نظر روتی ہوئی اینا پر پڑی تھی۔ وہ بے سختہ آگے بڑھا، اینا کو اپنے بازو میں سما گیا تھا۔ بس کچھ نہیں ہوا میری جان، میں آ گیا ہوں نا۔ وہ روتی سہمتی اینا کو سینے سے لگائے مسلسل یہی کہہ رہا تھا۔ وہ ڈرتی روتی سہمتی اینا کو گھر لے آیا تھا۔ فہد کو اس نے وہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے تو کبھی بھی پتہ نہ چلتا اگر رضا اسے نہ بتاتا۔ فہد سے بات کرنے کے بعد رضا کو فہد پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے فہد کی ساری باتیں شہزان کو بتا دی۔ شہزان نے جب سنا تھا اس کا دل کیا تھا وہ رضا کو مار ڈالے، مگر اس سے پہلے اسے اینا کو بچانا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد اسے جگہ جگہ ڈھونڈنے کے بعد وہ وہاں تک پہنچا تھا۔ اینا کو گھر چھوڑنے کے بعد اسے کھانے کی سائڈ نیند کی گولی دیتا، وہ ابرار صاحب کو اس کا خیال رکھنے کا کہتا، خود تھانے آیا تھا۔ فہد کو دیکھتے وہ پھر اس سے آپے سے باہر ہو گیا تھا جب پولیس والوں نے اسے بمشکل پکڑا تھا۔ مجھے تم سے کبھی بھی یہ امید نہیں تھی، مجھے نہیں لگا تھا کہ میں نے آستین میں سانپ پالا ہے۔ اس رات لائبریری میں بھی تم نے یہ سب کیا، اور آج تو تم نے حد کر دی۔ میں تم پر ایسے کیس ٹکاؤں گا کہ تم باہر نہیں نکل سکو گے۔ یہ جو حسد جلن کی بیماری تم نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی ہے نا، تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ غصے اور تیش میں ایک زوردار لات فہد کے پیٹ پہ رسید کرتا وہ جیل سے باہر نکل آیا تھا۔ اینا میرے بچے، میری جان، چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوا، دیکھو تم بالکل ٹھیک ہو۔ حارث صاحب اور اس کی والدہ بھی ابرار صاحب کے فون پر کال پر آ گئے تھے۔ اب جیسے ہی اینا کو ہوش آیا تھا، ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ حارث صاحب مسلسل بیٹی کو تسلیت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ جب کمرے میں شہزان آیا تھا، اینا کے والدین کو دیکھ کر اس نے فوراً سلام کیا تھا۔
السلام علیکم شہزان بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بیٹی کی عزت اور جان بچائی ہے۔ حارث صاحب ان کی طرف دیکھتا ان کے قریب آیا تھا۔ انکل شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، اینا میری عزت اور میری رسپانسبلٹی ہے۔ اس کی بات سنتے حارث صاحب مسکرائے تھے، اور اب مجھے آپ سب لوگوں کے سامنے اینا سے معافی بھی مانگنی ہے۔ دیکھو اینا، میں بہت بہت زیادہ شرمندہ ہوں، یقین کرو۔ میں خود نہیں چاہتا تم سے آگے نکلنے کی خاطر میں کیا کیا کرتا گیا۔ اتنی بدتمیزی، اتنی نفرت میں ایسا تو نہیں تھا اینا، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں یار، تم بہت اچھی ہو۔ دیکھو میں نے سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی تھی، تو سب کے سامنے تم سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اینا کے قریب آتا وہ دونوں ہاتھ جوڑ گیا تھا، روتی ہوئی اینا جلدی سے اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، تو وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ جب ان دونوں کو آپس میں لگے دیکھ کر بڑے تینوں باہر نکل گئے تھے۔ گھر والوں کے باہر جاتے ہی شہزاد نے اینا کے دونوں ہاتھ چوم لیے تھے۔ آئی ایم سوری، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ پلیز مجھے معاف کر دو۔ چپ چاپ اپنی طرف دیکھتی اینا کو دیکھ کر وہ شرمندگی سے بولا تھا، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز اب مجھ سے نفرت۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی جب شہزاد اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اب ایسا کچھ کروں تو کافر نہ ٹھہروں۔ اینا مسکرائی تھی۔